سب کا باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا. ایک ہی باپ کی اولاد ہونے کے باوجود بھی کئی اعتبارات سے اختلاف ہوتا ہے. کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے. معاشی اعتبار سے بھی اختلافات ہوتے ہیں. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کنجوس ہے تو کوئی خوب دل والا ہے. کسی کے اندر حرص اور لالچ ہے، کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس کے بعد بھی کئی اختلافات ہیں. کوئی کافر ہے تو کوئی مومن ہے، کوئی بد کردار بد اخلاق ہے تو کوئی با کردار با اخلاق ہے. لیکن یہ ساری اولاد مل کے ایک ہی چیز کی تلاش میں ہے کہ وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے. ایک کافر بھی یہی چاہتا ہے، ایک مومن بھی یہی چاہتا ہے، ایک مالدار بھی یہی چاہتا ہے، ایک غریب بھی یہی چاہتا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی زندگی میں سکون. کہ سکون کیسے حاصل ہوگا زندگی میں؟ ایک تاجر ہے جو دن رات اپنے کاروبار کے پیچھے اپنی توانائیاں کھو دیتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میں مالدار ہو جاؤں. ایک غریب ہے جو صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کے دل میں بھی یہی بات ہے. اور ایک تاجر کے دل میں بھی یہی بات کہ مجھے کہیں زندگی میں سکون مل جائے. اسی طرح ایک مومن ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، فرض روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے. اور اسی طرح اسی کے برعکس ایک مومن نہیں ہے، فاسق فاجر گناہگار بندہ ہے. یہ دونوں بھی اسی تلاش میں ہیں کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے میری زندگی خوشگوار بن جائے. اس کی دوسری بات ایسے لے لیں کہ آج ہر انسان پریشان ہے. کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو کاروبار کی پریشانی ہے، کسی کو خاندان کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو والدین کی پریشانی ہے. بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی. ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ جب ایک انسان ہر چیز کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے تو پھر ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی علیہ السلام نے احادیث میں ان کا حل بتایا ہے. کہ وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں آج کہ جن کو اپنانے سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے. وہ اعمال کہ جن کو اپنانے سے انسان اپنی زندگی سکون والی، چین والی بنا سکتا ہے. آج کسی کو سکون کی نیند نہیں آتی، کسی کو چین نہیں ہے، ہر کوئی پریشان ہے. گھر میں باہر، گھر میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، اولاد کی والدین سے نہیں بنتی، کسی کے آپس میں نہیں بن رہی، ہر کوئی پریشان ہے. کچھ اصول بتاتا ہوں میں آپ کو آج کہ جن کو اپنانے سے انسان اپنی زندگی ایک بہترین بنا سکتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل. جب تک کسی انسان کے دل میں یہ ایمان اور نیک عمل نہیں ہوگا، وہ انسان اپنی زندگی خوشگوار بنا ہی نہیں سکتا. چاہے کتنی ہی کوششیں کر لے، اس کی زندگی خوشگوار، سکون والی، چین والی، بہترین نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، ہم ان کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان کے لیے بہترین اور عمدہ اجر ہے بعد میں. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی بہترین بنا دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اس نیکی کا بدلہ اللہ اسے بہترین اجر دے گا اس کے بدلے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد میں الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ, کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے, وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے, ان کے لیے بہترین اجر ہے, ان کی زندگی ہم خوشگوار بنا دیں گے. آپ دیکھیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں مانگی, ایک ایمان, ایک نیک عمل. جس انسان کی زندگی میں ایمان نہیں ہے, نیک عمل نہیں ہے, اس کی زندگی وہ یہ سوچ لے کہ کبھی خوشگوار, کبھی سکون, کبھی چین والی بن ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے, وہ برحق, وہ سچ وعدہ ہے. تو اگر انسان اپنی زندگی میں ایمان لے آئے, ایمان کے ساتھ جو اللہ کو چاہیے, اپنی زندگی کو نیک عمل سے بنا دے, سنوار دے, اللہ اس کی زندگی کو بہترین بنا دے گا. اللہ اس کے لیے آخرت میں بھی بہترین اجر رکھے گا. ایک شخص ہے, مومن ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے, حج بیت اللہ کی استطاعت ہو تو حج بیت اللہ بھی کرتا ہے, اپنے کاروبار حلال ذرائع سے کماتا ہے, حرام کے قریب بھی نہیں جاتا, سود سے اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے, لین دین میں اس نے کوئی دھوکہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن بہترین اجر رکھے گا. اللہ اس کی دنیا بھی بہترین کرے گا, آخرت بھی بہترین کرے گا. اسی کے برعکس ایک شخص ہے, نہ اسے نمازوں کی پرواہ ہے, نہ اسے روزوں کی پرواہ ہے, نہ اسے زکوٰۃ کی پرواہ ہے, مالدار ہے, نہ اسے حج کی پرواہ ہے, وہ لین دین میں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا, حلال ہو حرام ہو لے کے کھانا پینا اس کا کام ہے. وہ دھوکے کرتا ہے, والدین سے بدسلوکی کرتا ہے, رشتہ داروں سے اس کا کام یہ ہے کہ قطع تعلق ہی کرنا. اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اللہ فرماتا ہے ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, وہ بندہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا کیا ہے, میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, اللہ تو نے مجھے بصارت دی تھی, اللہ تو نے مجھ سے بصارت کیوں چھین لی. اللہ کیا کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى, کہ اے میرے بندے تو نے اسی طرح میری آیتوں کو بلایا تھا, جھٹلایا تھا, آج ہم تجھے بھول چکے ہیں. آج آپ دیکھیں ہر شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے بیٹھا ہے, اور اللہ کے قرآن میں, قرآن سچا ہے, برحق ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, سورۃ طٰہٰ کے اندر قال علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا 16واں پارہ ہے کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. آج دیکھیں آپ کتنی معیشت تنگ ہو چکی ہے, ہر انسان روزگار کے لیے پریشان ہے, پریشان روزگار کے لیے, لیکن اللہ کے ذکر سے پھر بھی اعراض کر کے بیٹھا ہے. قیامت کے دن اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا, وہ پوچھے گا کہ اے میرے رب میں تو دنیا میں دیکھتا تھا لیکن آج تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا. پھر اللہ کہے گا کہ تو دنیا میں دیکھتا تھا, آج تجھے میں نے اندھا کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بلا دیا تھا, میرے پیغمبر کا فرمان تجھے سنایا جاتا تھا, میرا فرمان تجھے سنایا جاتا تھا, لیکن تو سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے باہر نکلتا تھا, وہی اپنی عیاشی, اپنی عیش و عشرت, اپنی ناجائز رسومات کو اپناتا تھا. اپنے گھر کو تو نے اللہ کے قرآن پیغمبر کے فرمان سے تو نے نہیں سجایا تھا, آج اللہ تجھے اندھا کر کے اٹھا رہا ہے. آج اللہ تجھے بھول چکا ہے کیونکہ تو نے اللہ کی آیتوں کو, اللہ کے قرآن کو, پیغمبر کے فرمان کو تو نے اپنی زندگی میں بلا دیا تھا. اللہ پر ایمان کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ پیغمبر کی اطاعت کیسی, اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ خالص اللہ کو ماننا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کچھ مومن ہوتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے. دل میں ایمان ظاہری ہوتا ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں مسلم معاشرے کی حالت، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی درگاہ پہ جائیں گے، کسی مندر پہ جائیں گے، کسی بابا کے پاس جائیں گے، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے. پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا. اکثر ایمان ہونے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، ان کے دل میں شرک ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا مقصد ہے وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے. نبی علیہ السلام کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہارا رسول تمہیں دیتا ہے اس سے لے لو، اور جس سے منع کرتا ہے، جس سے روکتا ہے، اس سے رک جاؤ. آج کتنی ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں، ہم قوم برادری کو آگے رکھتے ہیں لیکن ہم اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آج انسان دیکھے کہ وہ کس قدر اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو، سنت کو اپنا رہا ہے اور کس قدر اس کو چھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ کہیں اللہ اسے کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کسی مصیبت میں اللہ انہیں نہ ڈال دے، یا انہیں دردناک قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے دیکھیں اپنے گریبان کے اندر جا کے کہ میری زندگی کس مطابق چل رہی ہے. اللہ کے قرآن، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میری زندگی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ یہ پہلا اصول ہے کہ ایمان اور عمل. جس شخص کی زندگی میں ایمان نہیں ہوگا وہ انسان کچھ بھی کر لے، اس کی زندگی کبھی بہترین نہیں بن سکتی، سکون والی نہیں بن سکتی، خوشگوار نہیں بن سکتی. اور جس انسان کی زندگی میں نیک عمل نہ ہو اس کی زندگی بھی ایسے ہی. دوسرا اصول کہ جس سے انسان اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنا سکتا ہے، جس سے انسان وہ اصول اپنائے گا تو انسان اپنی زندگی کو چین والا، قرار والا پائے گا. وہ دوسرا اصول کیا ہے؟ نماز ہے. آج آپ دیکھیں تو ہمارے مسلم معاشرے کی ایسی حالت ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان انسان فرق نہیں کر سکتا. لباس دونوں کا ایک ہے، چہرے پر آج مسلمان بھی داڑھی نہیں رکھتا، کافر بھی نہیں رکھتا، دونوں سیم ہیں. بال بھی انسان مسلمان اور کافر کے ایک ہی جیسے ہیں. چلنے میں ہر چیز ان کی ایک جیسی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اگر ایک انسان اسی نماز کو نہیں اپناتا تو پھر ایک مسلمان اور ایک کافر میں کیا فرق رہے گا؟ یہ ایک سوال ہے. اپنی زندگی میں آپ دیکھیں اور یہ سوچئے اس بارے میں کہ مجھ میں اور ایک کافر میں، ایک منافق میں، مجھ میں اور ایک یہودی میں کیا فرق ہے؟ اذان ہوتی ہے وہ بھی بیٹھا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، نہ وہ مسجد میں آ رہا ہے نہ میں آ رہا ہوں، پھر میرے میں اس کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، کہ ایک بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. فاکثروا الدعاء، کثرت سے دعائیں کیا کرو، سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رب سے مدد طلب کرو. کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. نماز پڑھیے، کوئی مشکلات ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ کے گھر آئیے، اللہ کی بارگاہ میں آئیے، روئیے، نمازیں پڑھیے، سجدے میں گر کے دعائیں کریے، اللہ آپ کی پریشانی وہ دور کر دے گا.
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک آج بازاروں میں رکھی گئی ہے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک آج نماز میں نہیں رہی. یہ مسلمان معاشرہ ہونے کے باوجود یہ مساجد خالی ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں نہیں رکھی. ہم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز کو نہیں بنایا. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام جس کے ہم امتی ہیں, ہم ان کے تابع داری کرتے ہیں, تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی سیرت کو, ان کی سنت کو اپنائیں.